السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 23واں پارٹ ہے۔ اس حصے میں جنگ بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیوں کے بارے میں ذکر ہوگا، یعنی جنگ بدر اور احد کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کے بارے میں بات ہوگی۔ غزوہ بنو سلیم اور غزوہ بنو قینقاع اور یہود کی عیاری کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لہذا غور سے سنیں، دوسروں کو بھی سننے کی ترغیب دیں اور اس چینل کو محض دینی معلومات کے لیے سبسکرائب کر لیں۔ محترم سامعین کرام، بدر کا معرکہ مسلمانوں اور مشرکین کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس معرکے کے نتائج سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتہ تھے جنہیں براہ راست یہ نقصان عظیم برداشت کرنا پڑا تھا، یعنی مشرکین یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبہ و سربلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، یعنی یہود۔ چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا معرکہ سر کیا تھا، یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور رنج و الم سے جل بھن رہے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو۔ مدینے میں کچھ لوگ ان دونوں گروہ کے ہمراز و دمساز تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کی اب کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی ہے تو بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کا گروہ تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرکین سے کم غم و غصہ نہ رکھتا تھا۔ ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، یعنی وہ بدو جو مدینے کے گرد و پیش بود و باش رکھتے تھے۔ انہیں کفر و اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن یہ لٹیرے اور رہزن تھے، اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی قلق و اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کھسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا، اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلم دشمن ہو گئے۔ اس طرح مسلمان چومکھے خطرے میں گھر گئے، لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا طرز عمل دوسرے سے مختلف تھا۔ ہر فریق نے اپنے حسب حال ایسا طریقہ اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرض و غایت کی تکمیل کا کفیل تھا۔ چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے در پردہ سازشوں، دسیسہ کاریوں اور باہم لڑانے بھڑانے کی راہ اپنائی۔ یہود کے گروہ نے کھلم کھلا رنج و عداوت اور غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل مکہ نے کمر توڑ ضرب کی دھمکیاں دینی شروع کیں اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا۔ ان کی جنگی تیاریاں بھی کھلے عام ہو رہی تھیں، گویا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے: وَلَا بُدَّ مِن يَوْمٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ يَطُولُ اسْتِمَاعِي بَعْدَهُ لِلنَّوَادِبِ۔ ایک ایسا روشن اور تابناک دن ضرور ہے جس کے بعد عرصہ دراز تک نوحہ کرنے والیوں کے نوحے سنتا رہوں، اور سال بھر کے بعد وہ عملاً ایک ایسی معرکہ آرائی کے لیے مدینے کی چہار دیواری تک چڑھ آئے جو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے معروف ہے اور جس کا مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر برا اثر پڑا تھا۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کیے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینے کی قیادت گرد و پیش کے ان خطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی
اور ان سے نمٹنے کے لیے کتنے جامع منصوبے رکھتی تھی، آگے اس کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینے کے شعبہ اطلاعات نے فراہم کی وہ یہ تھی کہ قبیلے غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینے پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے اپنے علاقے میں اچانک دھاوا بول دیا اور مقام قدر میں ان کی منازل تک جا پہنچے۔ بنو سلیم میں اس اچانک حملے سے بھگدڑ مچ گئی اور وہ افراتفری کے عالم میں وادی کے اندر 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے، جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے۔ اس غزوے میں یسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیار بنی سلیم میں 3 روز قیام فرما کر مدینہ پلٹ آئے۔ یہ غزوہ شوال 2 ہجری میں بدر سے واپسی کے صرف 7 دن بعد پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران سبا بن عرفطہ کو اور کہا جاتا ہے کہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا انتظام سونپا گیا تھا۔ جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرکین غصے سے بے قابو تھے اور پورا مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ بالآخر مکے کے 2 بہادر جوانوں نے طے کیا کہ وہ اپنی دانست میں اس اختلاف و شقاق کی بنیاد اور اس ذلت و رسوائی کی جڑ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن وہب جمحی جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اور اب اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا۔ اس عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والوں کی افتاد کا ذکر کیا۔ اس پر صفوان نے کہا، خدا کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں۔ جواب میں عمر نے کہا، خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو۔ دیکھو خدا کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور اہل و عیال نہ ہوتے جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے، تو میں سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا، کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے، میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے۔ صفوان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا، اچھا چلو تمہارا قرض میرے ذمے ہے، میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا، اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہیں، جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور ان کو نہ ملے۔ عمیر نے کہا، اچھا تو اب میرے اور اپنے اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہا، ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی اور زہر آلود کرائی، پھر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا، لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کے عطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر نے اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ، اور آپ کے خلاف اس خبیث کے خطرے سے چوکنا رہو، کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلہ لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا
کہ عمر اسے چھوڑ دو، اور عمر تم قریب آ جاؤ۔ اس نے قریب آ کر کہا آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسے تحیہ سے سلام سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس سلام سے بہتر ہے، یعنی سلام جو اہل جنت کا تحیہ ہے سلام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے اسی کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ ان تلواروں کا برا کرے، کیا یہ ہمارے کچھ کام آ سکیں؟ آپ نے فرمایا سچ مچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بس صرف اسی قیدی کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حطیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا، پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی بشرطے کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہ تھا، اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ تک نہیں پہنچائی ہے۔ بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہانک کر پہنچایا۔ پھر عمر نے کلمہ حق کی شہادت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بھائی کو دین سے سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ ادھر صفوان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب بھلوا دے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمیر کی بابت پوچھتا بھی رہتا تھا۔ بالآخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اس سے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا۔ ادھر عمیر نے اسلام سیکھ کر مکے کی راہ لی اور وہیں مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ غزوہ بنو قینقاع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا تھا اس کی دفعات پچھلے بیان میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے میں جو کچھ طے پایا گیا ہے وہ نافذ رہے، چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کے کسی ایک حرف کے بھی خلاف ہو، لیکن یہود جن کی تاریخ غدر و خیانت اور عہد شکنی سے پر ہے وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف پلٹ گئے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر دسیسہ کاری، سازش، لڑانے بھڑانے اور ہنگامے اور اضطراب بپا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ لگے ہاتھوں ایک مثال بھی سنتے چلیے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک بوڑھا یہودی شاش بن قیس جو قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے تھا بڑا زبردست کافر تھا اور مسلمانوں سے سخت عداوت و حسد رکھتا تھا۔ ایک بار صحابہ کرام کے ایک مجلس کے پاس سے گزرا جس میں اوس و خزرج دونوں ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ اسے یہ دیکھ کر کہ اب ان کے اندر جاہلیت کی باہمی عداوت کی جگہ اسلام کی الفت و اجتماعیت نے لے لی ہے اور ان کی دیرینہ شکر رنجی کا خاتمہ ہو گیا ہے، سخت رنج ہوا، کہنے لگا اوہ اس دیار میں بنو قیلا کے اشراف متحد ہو گئے ہیں، بخدا ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجالس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر جنگ بعاث اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کرے اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے ہیں کچھ ان میں سے سنائے۔ اس یہودی نے ایسا ہی کیا۔ اس کے نتیجے میں اوس و خزرج میں تو میں شروع ہو گئی۔
لوگ جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے، حتیٰ کہ دونوں قبیلے کے ایک ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رد و قدح شروع کر دی۔ پھر ایک نے اپنے مد مقابل سے کہا، اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس باہمی جنگ کے لیے پھر تیار ہوں جو اس سے پہلے لڑی جا چکی ہے۔ اس پر دونوں فریق کو تاؤ آ گیا اور بولے، چلو ہم تیار ہیں، حرہ میں مقابلہ ہوگا، ہتھیار 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 ہتھیار، اور لوگ ہتھیار لے کر حرہ کی طرف نکل پڑے۔ قریب تھا کہ خونریز جنگ ہو جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی۔ آپ اپنے مہاجرین صحابہ کرام کو ہمراہ لے کر جھٹ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ، کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار، اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکا ہے اور اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ چکا ہے۔ آپ کی نصیحت سن کر صحابہ کو احساس ہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا اور دشمن کی ایک چال تھی، چنانچہ وہ رونے لگے اور اوس و خزرج کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت شعار و فرما بردار بن کر اس حالت میں واپس آئے کہ اللہ نے ان کے دشمن شاش بن قیس کی عیاری کی آگ بجھا دی تھی۔ یہ ہے ایک نمونہ ان ہنگاموں اور اضطراب کا جنہیں یہود مسلمانوں کی صفوں میں بپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور یہ ہے ایک مثال اس روڑے کی جسے یہ یہود اسلامی دعوت کی راہ میں اٹکاتے رہتے تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے مختلف منصوبے بنا رکھے تھے۔ وہ جھوٹے پروپیگنڈے کرتے تھے، صبح مسلمان ہو کر شام کو پھر کافر ہو جاتے تھے تاکہ کمزور اور سادہ لوح قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک و شبے کے بیج بو سکیں۔ کسی کے ساتھ مالی تعلق ہوتا اور وہ مسلمان ہو جاتا تو اس پر معیشت کی راہیں تنگ کر دیتے، چنانچہ اگر اس کے ذمے کچھ بقایا ہوتا تو صبح و شام تقاضے کرتے، اور اگر خود اس مسلمان کا کچھ بقایا ان پر ہوتا تو اسے نہ ادا کرتے تھے، بلکہ باطل طریقے پر کھا جاتے اور کہتے کہ تمہارا قرض تو ہمارے اوپر اس وقت تھا جب تم اپنے آبائی دین پر تھے، لیکن اب جب کہ تم نے اپنا دین بدل دیا ہے تو اب ہمارے اور تمہارے لیے کوئی راہ نہیں۔ واضح رہے کہ یہود نے یہ ساری حرکتیں بدر سے پہلے ہی شروع کر دی تھیں اور اس معاہدے کے علی الرغم شروع کر دی تھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رکھا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ ان یہود کی ہدایت یابی کی امید میں ان ساری باتوں پر صبر کرتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مطلوب تھا کہ اس علاقے میں امن و سلامتی کا ماحول برقرار رہے۔ بنو قینقاع کی عہد شکنی۔ جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت و شوکت سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کا رعب و دبدبہ دور و نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے، تو ان کی عداوت و حسد کی ہانڈی پھٹ پڑی۔ انہوں نے کھلم کھلا شر و عداوت کا مظاہرہ کیا اور علی الاعلان بغاوت اور ایذا رسانی پر اتر آئے۔ ان میں سب سے زیادہ کینہ پرور اور سب سے بڑھ کر شریر کعب بن اشرف تھا، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اسی طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدمعاش بنو قینقاع کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے اور ان کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونار، لوہار اور برتن ساز تھے۔ ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا۔ ان کے مردان جنگی کی تعداد 700 تھی اور وہ مدینہ کے سب سے بہادر یہودی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے عہد شکنی کی، جس کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تو ان کی طغیانی میں شدت آ گئی۔ انہوں نے اپنی شرارتوں، خباثتوں اور لڑنے بھیڑانے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی اور خلفشار مچانا شروع کر دیا۔ چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا اس سے وہ مذاق و استہزاء کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس طرح جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع فرما کر واض و نصیحت کی اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے ڈرایا، لیکن اس سے
ان کی بدمعاشی اور غرور میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا۔ چنانچہ امام داؤد وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا، اے جماعت یہود، اس سے پہلے کہ اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسے قریش پر پڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مڑ بھیڑ قریش کے اناڑی اور نا آشنائے جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہ پڑا تھا۔ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہ پڑا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جن دو گروہوں میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ یہ ان کو آنکھوں دیکھنے میں اپنی دو گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعہ جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے اندر یقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے۔ بہرحال بنو قینقاع نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا۔ مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو قینقاع کی جرأت رندانہ اور بڑھ گئی۔ یہود بنی قینقاع کی جرأت رندانہ اور بڑھ گئی، چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینے میں بلوا اور ہنگامہ برپا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر کھود لی اور اپنے اوپر زندگی کی راہ بند کر لی۔ ابن ہشام نے ابو عون سے روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار میں دودھ لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سونار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئی۔ یہودیہ نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس پر اس سونار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا کنارہ اس کی پشت پر گانٹھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب وہ اٹھی تو اس کی شرمگاہ کھل گئی اور یہودیوں نے قہقہا لگایا۔ اس پر اس عورت نے چیخ پکار مچائی، جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سونار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے بھی مار ڈالا۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنو قینقاع کے یہودیوں میں بلوا ہو گیا۔ محاصرہ، سپردگی اور جلاوطنی۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ نے مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر کو سونپا اور خود حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھ میں مسلمانوں کا فریرہ دے کر اللہ کے لشکر کے ہمراہ بنو قینقاع کا رخ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گڑھیوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ آپ نے ان کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور شوال 2 ہجری کی 15 تاریخ 15 روز تک، یعنی ہلال ذی قعدہ کے نمودار ہونے تک محاصرہ جاری رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی سنت ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست و ہزیمت سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان و مال، آل و اولاد
اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا۔ لیکن یہی موقع تھا جب عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ پارٹ ادا کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اصرار و الحاح کیا کہ آپ ان کے بارے میں معافی کا حکم صادر فرمائیں۔ چنانچہ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاہدین کے بارے میں احسان کیجیے۔ واضح رہے کہ بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی۔ اس پر اس نے اپنی بات پھر دہرائی، مگر اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا، لیکن اس شخص نے آپ کے کرتے کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، اور ایسے غضبناک ہوئے کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس، مجھے چھوڑ۔ لیکن یہ منافق اپنے اصرار پر قائم رہا اور بولا، نہیں، بخدا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں۔ 400 کھلے جسم کے جوان اور 300 زرہ پوش جنہوں نے مجھے سرخ و سیاہ سے بچایا تھا، آپ انہیں ایک ہی صبح میں کاٹ کر رکھ دیں گے؟ واللہ میں زمانے کی گردشوں کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ، جس کے اظہار اسلام پر ابھی کوئی ایک ہی مہینہ گزرا تھا، رعایت کا معاملہ کیا اور اس کی خاطر ان سب کی جان بخشی کر دی۔ البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نہ رہیں۔ چنانچہ یہ سب از رعایت شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں اکثر کی موت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لیے، جن میں سے 3 کمانیں، 2 زرہیں، 3 تلواریں اور 3 نیزے اپنے لیے منتخب فرمائے، اور مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمہ نے انجام دیا۔ غزوہ سویق۔ ایک طرف صفوان بن امیہ، یہود اور منافقین اپنی اپنی سازشوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف ابو سفیان بھی کوئی ایسی کارروائی انجام دینے کی ادھیڑ بن میں تھا جس میں بار کم سے کم پڑے، بوجھ کم سے کم پڑے، لیکن اثر نمایاں ہو۔ وہ ایسی کارروائی جلد از جلد انجام دے کر اپنی قوم کی آبرو کی حفاظت اور ان کی قوت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نظر مان رکھی تھی کہ جنابت کے سبب اس کے سر کو پانی نہ چھو سکے گا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کر لے۔ چنانچہ وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 200 سواروں کو لے کر روانہ ہوا اور وادی قنات کے سرے پر واقع سیب نامی ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوا۔ مدینے سے اس کا فاصلہ کوئی 12 میل ہے، لیکن چونکہ ابو سفیان کو مدینے پر کھلم کھلا حملے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے اس نے ایک ایسی کارروائی انجام دی جسے ڈاکہ زنی سے ملتی جلتی کارروائی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہوا اور حیی بن اخطب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھلوایا۔ حیی نے انجام کے خوف سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان پلٹ کر بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم کے پاس پہنچا، جو بنو نذیر کا خزانچی تھا۔ ابو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہی، اس نے اجازت بھی دی اور مہمان نوازی بھی کی، خوراک کے علاوہ شراب بھی پلائی اور لوگوں کے پس پردہ حالات سے آگاہ بھی کیا۔ رات کے پچھلے پہر ابو سفیان وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں میں پہنچا اور ان کا ایک دستہ بھیج کر مدینے کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر حملہ کرا دیا۔ اس دستے نے وہاں کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور ایک انصاری اور اس کے حلیف کو ان کے کھیت میں پا کر قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس بھاگ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واردات کی خبر ملتی ہی تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو تعاقب کیا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگے۔ چنانچہ وہ لوگ تو دستیاب نہ ہوئے، لیکن انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو، توشے اور بہت سا ساز و سامان پھینک دیا تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرکرۃ القدر تک تعاقب کر کے واپسی کی راہ لی۔ مسلمان ستو وغیرہ لاد پھاند کر واپس آئے اور اس مہم کا نام غزوہ سویق رکھ دیا۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ یہ غزوہ جنگ بدر کے صرف 2 ماہ بعد ذی الحجہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو سونپا گیا تھا۔ غزوہ ذی امر
معرکہ بدر و احد کے درمیان درمیانی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی جو محرم 3 ہجری میں پیش آئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع فراہم کی کہ بنو ثعلبہ اور محارب کی بہت بڑی جمعیت مدینہ پر چھاپا مارنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور سوار و پیادہ پر مشتمل 450 کی نفری لے کر روانہ ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ راستے میں صحابہ نے بنو ثعلبہ کے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں دے دیا اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک راستہ بتایا۔ ادھر دشمن کو جیش مدینہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ گرد و پیش کی پہاڑیوں میں بکھر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر کے ہمراہ اس مقام تک تشریف لے گئے جسے دشمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ در حقیقت ایک چشمہ تھا جو ذی امر کے نام سے معروف تھا۔ آپ نے وہاں بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے صفر 3 ہجری کا تقریباً پورا مہینہ گزار دیا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔